الحمد لله الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والصلاة والسلام على من قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تیری ہے صداقت سے انکار کس کو، تیری ہے صداقت سے انکار کس کو، ملی ہے یہاں ایسی مہکار کس کو، جنہیں خود ہی مولائے کلا کے چومے خدا نے دیے ایسے رخسار کس کو، بٹھاتا تھا پلکوں پہ خدا آگے بڑھ کر، بٹھاتا تھا پلکوں پہ خدا آگے بڑھ کر، محمد کا سارا ہی دربار کس کو، کہا ہے رسالت کے ہونٹوں نے انجم، کہا ہے رسالت کے ہونٹوں نے انجم، بہشتی جوانوں کا سردار کس کو۔ سامعین دی مکرم، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوانوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم جس طرح اصحاب پیغمبر کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم آل پیغمبر کو بھی اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں اور انہیں کامیاب اور معیار حق مانتے ہیں، اور ہم خود کو حسینی کہنے میں بھی اور حسینی کہلوانے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ سامعین دی وقار، دنیا میں فخر محسوس کرنے کے عموماً 4 اسباب پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اعلیٰ نسب کا ہونا، نمبر 2 حسن و جمال کا ہونا، نمبر 3 زمانہ اور دور کا ہونا، نمبر 4 علم کا پایا جانا۔ اگر بات کی جائے اعلیٰ نسب کے ہونے کی تو میں نے حضرت حسین کے نسب کو دیکھا، قبیلہ قریش، شاخ بنی ہاشم، باپ کا نام علی، ماں کا نام فاطمہ، نانا رسول اللہ، اتنا عظیم نسب، اتنی اعلیٰ نسبت کہ جب میں نے حضرت علی کو دیکھا تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جب میں نے ماں فاطمہ کو دیکھا تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جب میں نے نانا رسول اللہ کو دیکھا انا سید ولد آدم وجہ تخلیق کائنات، اور جب میں نے خود حضرت حسین کو دیکھا تو سیدہ شباب اہل الجنہ، تو پھر بتانا میں خود کو حسینی کہلوانے میں فخر محسوس کیوں نہ کروں۔ اگر تو بات کرتا ہے حسن و جمال کی تو میں نے حضرت حسین کے حسن و جمال کو دیکھا، تو پھر آنا میں تجھے بتاتا ہوں۔ اٹھا جامع الترمذی، روایت جامع الترمذی میں موجود ہے، راوی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما رأیت مثل هذا حسنا لما یذکر والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اٹھا جامع الترمذی، روایت جامع الترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ تو پھر بتانا جس کا حسن و جمال، جس کا نقش و نگار رسول اللہ کے مشابہ ہو، میں اس کو اپنی طرف نسبت کرنے میں، میں اس کی طرف نسبت کرنے میں اور خود کو حسینی کہلوانے میں فخر محسوس کیوں نہ کروں۔ اگر تو بات کرتا ہے زمانہ اور دور کی تو میں نے حضرت حسین کے زمانہ اور دور کو دیکھا، وہ بھی اعلیٰ و بالا ہے، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں خیر امتی کرنی، قد یہ کہ آپ کا زمانہ بھی با کمال ہے۔ تو پھر بتانا میں خود کو حسینی کہلوانے میں فخر محسوس کیوں نہ کروں۔ اگر تو بات کرتا ہے علم کے پائے جانے کی تو میں نے حضرت حسین کے علم کو دیکھا، وہ بھی کسی دریا سے کم نہیں، کیونکہ خود مسئلہ پیش آتا ہے، صحابہ حضرت حسین سے رجوع کرتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم حضرت حسین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو پھر بتانا میں خود کو حسینی کہلوانے میں فخر محسوس کیوں نہ کروں۔ سامعین دی وقار، اگر تم نے پھر بھی شان حسین کو سننا ہو تو
تو آؤ میں تمہیں شان حسین سناتا ہوں. حسین مصداق ہے انما یرید اللہ لیذھب عنہم الرجس کا. حسین مصداق ہے رضی اللہ عنہ وعنہم کا. حسین مصداق ہے اولئک حزب اللہ کا. حسین مصداق ہے اولئک هم الراشدون کا. حسین مصداق ہے اولئک هم المتقون کا. حسین مصداق ہے اولئک هم المفلحون کا. حسین مصداق ہے اصحابی کا نجوم کا. حسین مصداق ہے مان علیہ و اصحابی کا. حسین مصداق ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی کا. حسین مصداق ہے اصحابی کا نجوم کا. حسین مصداق ہے اللہم انی احبہما فاحبہما کا. حسین مصداق ہے ریحان الدنیا کا. ارے حسین تو وہ ہے جس کو نبی اپنی خوشبو قرار دے, جس کے کانوں میں اذان نبی دے, جس کا رونا میرا محبوب برداشت نہیں کرتا, جس کے پاؤں پر تیز قطرے بارش کے میرا محبوب برداشت نہیں کرتا, جو چلتا ہوا گر پڑے مصطفیٰ ممبر چھوڑ دیتے ہیں. ارے جس کا رونا میرا محبوب برداشت نہیں کرتا اور جس کا نام حسین میرے محبوب نے رکھا, کائنات میں اس سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا. ارے حسین تو وہ ہے اور قاری ایسا جس کی قرات بھی بے مثال ہے, نمازی ایسا جس کی نماز بھی مثال ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں اچانک دلوں کو جو چین آ گیا تھا, اسی دمدمی پر حسین آ گیا تھا, رحمت کی بارش برسنے لگی تھی, زمین دیر تک رقص کرنے لگی تھی. وہ شہزادہ سارے جہاں سے جدا تھا, کلام اس نے پہلے نبی کا سنا تھا, ستاروں ہی جیسا تماہ تمامی, ملک چومتے اس کا اسم گرامی. وہ رحمت تباہ اس جہاں کے لیے ہے, زمین کے لیے, آسمان کے لیے ہے. وما علینا الا البلاغ.